میرا ارادہ تھا کہ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں اس کی تفصیلی جامع اطلاعات چھین لوں گا، لیکن جب اس نے گڑ گڑا کر میرا مدعا دریافت کیا تو مجھے فی البدیہہ ایک مؤثر دھمکی سوجھ گئی۔ وہ گولی سے مر گیا، تمہارے چہرے پر سے کار کا پہیہ گزاروں گا تاکہ تمہارا آقا ایک جیسی لاشیں دیکھ کر اکتاہٹ کا شکار نہ ہو سکے۔ نہیں، وہ دہشت زدہ آواز میں چیخا اور پھر زمین پر کروٹیں لیتا ہوا پھرتی کے ساتھ کار کے سامنے سے ہٹ گیا۔ تم یہ درندگی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے زہریلے لہجے میں سوال کیا۔ تم ماموں تو نہیں ہو میرے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، وہ خوفزدہ انداز میں بولا۔ ہمیں صادق نے معاوضے پر بلایا تھا، ہم کل سے اسی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہ صادق کون ہے اور تمہیں کس لیے رکھا گیا تھا؟ وہ اس وقت بھی ایئرپورٹ پر ہوگا۔ تم دونوں کا حلیہ بتا کر دوبارہ اندر گیا، پھر واپس نہیں لوٹا۔ ہمیں اس کی ایما پر کسی کو اغوا کرنے کے لیے تیار رہنا تھا۔ تم اتفاقاً درمیان میں آ گئی، یا سارا بکھیڑا ہی تمہارے لیے تھا؟ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ سرمئی سوٹ والا ہی صادق رہا ہوگا جس کی لاش ایئرپورٹ کے ایک بیت الحرا میں پڑی ہوئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کس کا آدمی تھا؟ وہ بھی ہمارا ہی ساتھی تھا۔ وہ مشینی انداز میں ہر بات اگلنے کے لیے تیار تھا۔ ہم تعداد میں 4 تھے، چوتھے کو ڈرائیور کی دیکھ بھال کے لیے وہیں اتار دیا جہاں تم نے ڈرائیور کو پھینکا تھا۔ اسلحہ کس نے فراہم کیا تھا؟ اسلحہ ہمارا اپنا ہے، تم نہ آتی تو ہمیں بغیر کام کے 10,000 معاوضہ ملتا۔ کامیاب اغوا کی صورت میں معاوضے کی رقم 5 گنا ہو جاتی۔ بس اسی لالچ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے پیچھے ہو لیے تھے۔ معاوضہ کیسے ملنا تھا؟ 10,000 پیشگی مل گئے تھے، 40,000 تمہیں پہنچانے پر ملتے۔ مجھے کہاں پہنچانا تھا؟ بے ہوش کر کے مصری شاہ کے ایک ویران کارخانے میں پہنچانا تھا جہاں صادق خود ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ انتظار تو وہ جہنم میں ہی کر رہا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پیچھے ہٹ کر سیاہ مزدہ کے بونٹ کے سہارے ٹک گیا۔ زخمی نے جو کچھ بتایا وہ درست ہی معلوم ہو رہا تھا۔ تنظیم کے بڑوں کی یہ حکمت عملی کئی مواقع پر سامنے آ چکی تھی کہ بھیڑ بھاڑ کے عارضی کاموں میں وہ کبھی اپنا باقاعدہ نفری نہیں جھونکتے تھے، بلکہ ایک آدھ آدمی کے ذریعے زیر زمین دنیا کے پیشہ وروں کی عارضی خدمات حاصل کرنے کو ترجیح دیتے۔ کام ہو اور بھیڑ بھاڑ ختم۔ اس اعتبار سے زخمی اتنا بڑا مجرم نہیں تھا کہ اسے مار ہی دیا جاتا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی اپنی بدقسمتی کی بنا پر مارا گیا، ورنہ میری دانست میں وہ دونوں زندہ چھوڑے جانے کے مستحق تھے۔ بس ذرا سی گوش شمالی کی ضرورت تھی جو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سلطان شاہ کو ٹیکسی لے کر 5-7 منٹ تک تیز ڈرائیونگ کرنا تھی، اور اس دوران میں اگر اس کا تعاقب نہ کیا جاتا تو اسے واپس لوٹ آنا تھا۔ صادق کس کے لیے کام کرتا ہے؟ میں نے وقت گزاری کے لیے اس سے گفتگو جاری رکھتے ہوئے سوال کیا۔ معلوم نہیں، لیکن سنا ہے کہ کسی بڑے آدمی کا کارندہ ہے۔ پہلے 2 کوڑی کا آدمی تھا، لیکن پچھلے 1-1.5 برس سے کوئی اس سے الجھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ صادق اچانک ہی ابھرا تھا، اس کے منہ لگنے والے 2-3 داداؤں کا حشر بہت خراب ہوا۔ ایک رات بھر چوک رنگ محل پر بے ہوش پڑا رہا اور کتے اس کا منہ چاٹتے رہے۔ بس اسی دن سے سب نے سمجھ لیا کہ صادق کسی زبردست کی پناہ میں چلا گیا ہے، ورنہ پہلے تو وہ ہمارے ساتھیوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی رہائش کہاں ہے؟ وہ بہت اونچا اڑ رہا ہے۔ وہ نکاہت زدہ مگر تلخ لہجے میں بولا۔ کہاں رہتا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کس کا ملازم ہے؟ پورے لاہور میں کوئی بھی نہ بتا سکے گا، بس یہ معلوم ہے کہ آج کل ہیروئن کی خرید و فروخت میں وہ کہیں نہ کہیں ملوث ہے۔ اسی لمحے دور سڑک پر مخالف سمت سے آتی ہوئی کسی کار کی روشنیاں دکھائی دی اور میں بونٹ سے ہٹ کر نشیب میں اتر گیا۔ اسی طرح چپ چاپ زمین سے چپکے پڑے رہنا۔ کار کو اشارہ کرنے کی کوشش کی تو بے دریغ بھیجا اڑا دوں گا۔ اب تمہارے معاوضے کا کیا ہوگا؟ کار دور تھی، اس لیے میں نے اپنی جگہ سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑے سے توقف کے بعد دوبارہ شروع کیا۔ اگر تم چھوڑ دو گے تو بس ایڈوانس سے 10,000 پر گزارا کرنا ہوگا، اس نے بے بسی کے ساتھ کہا۔ ایک کے مر جانے کے بعد تمہارے حصے میں ویسے بھی اضافہ ہو چکا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مردوں کا مال ہم لوگوں کو راس نہیں آتا، وہ اداس لہجے میں بولا۔ ویسے ایڈوانس کی رقم ہم پہلے ہی آپس میں بانٹ چکے ہیں۔ میں اس سے گفتگو کرتا رہا اور اسی اثناء میں وہ گاڑی قریب آ کر رک گئی اور سلطان شاہ پستول تھامے نیچے اتر آیا۔ اس نے صورتحال دیکھ کر نہایت آسودہ رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ سب کرائے کے آدمی ہیں؟ میں نے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اصل آدمی وہی سرمئی سوٹ والا تھا۔ اغوا کا معاوضہ 50,000 طے ہوا تھا، جس میں سے 40,000 باقی ہیں۔ سوچ رہا ہوں کہ ہم اغوا ہو ہی جائیں تو بہتر رہے گا، مر جانا اس سے بھی بہتر رہے گا۔ وہ جل کر بولا اور میں بے اختیار مسکرا دیا۔ تم سمجھے نہیں، میں نے زخمی شکار کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ دیکھنا چاہیے کہ سرمئی سوٹ والے کی عدم موجودگی میں مقررہ ٹھکانے پر ہماری وصولیابی کا کیا انتظام ہے۔ ہمیں وہاں تحویل میں لے کر 40,000 کی ادائیگی بھی ہونی ہے۔ سرمئی سوٹ والے کو کیا ہے؟ زخمی نے چونک کر سوال کیا۔ ایئرپورٹ پر ولایتی کموڈ پر سر رکھے ابدی نیند سو رہا ہے، سلطان شاہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، الجھنا ہی چاہتے ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ وہاں بھی کوئی تیسرے درجے کا مہرہ ہی ہاتھ آئے گا۔ صادق مر گیا تو سمجھو ہماری رقم ڈوب گئی۔ زخمی کی افسردہ آواز ابھری۔ اس معاملے کو وہ تنہا چلا رہا تھا،
اب مصری شاہ کے اس ویران گودام میں کوئی نہ مل سکے گا۔ سلطان شاہ پر اس وقت سنگ دلی طاری ہو رہی تھی۔ وہ ہر اس شخص کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا تھا جس کا موت کے سوداگروں سے ذرا بھی تعلق ہو، لیکن میں نے سمجھا بجھا کر اسے زخمی کے ساتھ جایت سے کام لینے پر آمادہ کر ہی لیا۔ دونوں اسے بے ہوش کر کے ٹیکسی سے روانہ ہو گئے۔ جو کچھ ہو رہا تھا ہمارے حق میں بہتر تھا، لیکن ہم صحیح سمت میں پیش قدمی کرنے کے بجائے بار بار اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے جا رہے تھے۔ ہمارا اصل مدعا یہ تھا کہ ایٹو کی سحر انگیز شخصیت کا طلسم توڑ کر تنظیم کا شیرازہ بکھیر دیا جائے، لیکن درمیان میں دوسرے ضمنی واقعات ہماری توجہ اپنی جانب منزول کرا لیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہم ذاتی طور پر ایٹو کی شخصیت سے واقف ہو گئے تھے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تنظیم کی بیچ کنی کیسے کی جائے۔ پھر پچھلے چکر میں بات ذرا اور آگے بڑھ گئی۔ لائٹس کاٹیج کے سیکیورٹی آفیسر نے اپنی گفتگو میں جمی لائٹ کا حوالہ دیا، جو اس کے بقول اس عمارت کا مالک تھا، لیکن میں اپنی پرانی معلومات کی بنا پر اس بارے میں پریقین تھا کہ جمی لائٹ اس گھناؤنے کھیل میں اہم کردار ادا کر رہا تھا، جو بظاہر ہمارا ٹارگٹ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ میری الجھن سے واقف ہونے کے بعد سلطان شاہ نے بے پروایانہ لہجے میں کہا، ناموں کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم اپنا سر اندھی دیواروں سے ٹکراتے رہ جائیں گے۔ تنظیم کی تباہی ہمارا مقصد ہے۔ اب راستے میں جو بھی مزاحم ہونے کی کوشش کرے اسے بے رحمی کے ساتھ روندتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ ہر ایک کو روندنے پر تل گئے تو بھول بھلائیوں میں کھو جاؤ گے۔ میری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم غیر اہم لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اصل مقاصد پر توجہ مرکوز رکھیں۔ ہے جو کچھ بھی ہو وہ تمہارا اپنا درد سر ہے، اس نے بحث سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ قاسم، سلام، صادق اور بہترے دوسرے لوگ غیر اہم تھے، لیکن انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس وقت ہم دونوں ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ صبح نمودار ہونے والی تھی، لیکن ہم دونوں کی نگاہوں میں دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ سلطان شاہ کا بس نہیں چلتا تو وہ اسی وقت اسلحہ سنبھال کر لائٹس کاٹیج کی طرف مارچ شروع کر دیتا۔ ہمارا کام بہت پیچیدہ ہے سلطان شاہ، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں توقیر سے مل چکا ہوں، تصویر سے فون پر بات ہو چکی ہے، ان دونوں کی آوازوں میں گہری مماثلت ہے، اور وقت ضرورت ان میں سے کوئی بھی ایٹو کا کردار سنبھال لیتا۔ اب تم خود غور کرو کہ تصویر کسی محفل میں بیٹھا ہوا اور وہاں ایٹو فون پر کسی اور کو بلا کر ہدایات دینا شروع کر دے تو تصویر پر شبہ کون کر سکتا ہے؟ اسی طرح توقیر بھی شبہات سے بچا رہتا ہے۔ میں اس راز کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں، لیکن ان دونوں سے بات کروں تو کوئی ایٹو ہونے کا اقرار نہیں کرے گا، کیونکہ قانون کی طاقت میری پشت پناہی نہیں کر رہی۔ یہی دشواری جمی لائٹ کے بارے میں ہے۔ وہ لوگ مر جائیں گے لیکن اس کے بارے میں ہرگز زبان نہیں کھولیں گے۔ ان میں گھسے بغیر کوئی بڑی کامیابی دشوار ہی نظر آتی ہے۔ میں تم سے پوری طرح متفق ہوں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن تم جانتے ہو کہ ہاتھ پیروں کے مقابلے میں میری عقل کافی کمزور ہے۔ تم سوچو اور خوب سوچو، پھر ایک فیصلہ کر کے مجھے حکم دو۔ پورا نہ کر سکوں تو سولی پر لٹکا دینا۔ میں اکیلا تمام فیصلے نہیں کر سکتا، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بھی مجھے کوئی مشورہ دو کہ کون سا راستہ سب سے بہتر رہے گا۔ وہ کسی بچے کی طرح معصومانہ انداز میں ہنس دیا۔ مذاق اڑا رہے ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ توبہ میری یہ مجال، وہ کان تھامتے ہوئے بولا۔ یہ سوچ کر ہنس پڑا تھا کہ ایسے معاملوں میں ہمارا حساب ٹھیک رہتا ہے۔ جو کچھ کرنا ہو پہلے کر گزرتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں، اور تم سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہے ہو۔ میں بھی بے احتیاط ہنس پڑا۔ اس کی بات درست ہی تھی، جہاں عمل کی کھلی آزادی نہ ہو وہاں منصوبہ بندی بھی عموماً ناکام ثابت ہوتی ہے۔ حالات ایسے تھے کہ ہمیں پل پل پر فیصلے بدلنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ ٹرانسمیٹر سے ابتدا کرو، دیکھو کہ کیا جواب ملتا ہے۔ سلطان شاہ نے قدرے توقف کے بعد اکسایا، اور میں نے فوری طور پر اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ ٹرانسمیٹر آن کرتے ہی چند ثانیوں کے ریڈیائی شور کے بعد ریسیور پر ایک عجیب سی آواز سنائی دی اور ہم دونوں چونک پڑے۔ ابتدا میں تو ایک مردانہ آواز میں کہے ہوئے محمل جملے پر کچھ پلے نہ پڑ سکا، لیکن 2-3 بار غور کرنے کے بعد ان محمل الفاظ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ ٹیبل ٹاک 3 کلاک ڈیڈلی راک شوگر کوئن اوور۔ غیر ملکی لب و لہجے میں کوئی مردانہ آواز میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہی پیغام دہرا رہی تھی، لیکن دوسری جانب سے جواب مفقود تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطان شاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنتے رہو، میں نے آہستگی سے کہا۔ ستارے اچھے ہی تھے کہ میں تمہارے مشورے پر ٹرانسمیٹر آن کر بیٹھا۔ دیکھو دوسری جانب سے ان کوڈ ورڈز کا کیا جواب آتا ہے۔ شوگر کین ہے تو ان میں شوگر کنگ بھی ہوگا، وہ بولا۔ مجھے تو ابن صفی مرحوم کا لکھا ہوا ناول شوگر بینک یاد آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہیروئن کے ذخیرے کو شوگر بینک ہی کہتے ہوں۔ جاسوسی ناول پڑھ کر منشیات فروشی نہیں کی جاتی، یہ کوئی اور چکر ہی ظہور ہو رہا ہے۔ پورے معاملے میں پہلی بار کوئی غیر ملکی آواز سنائی دی۔ لب و لہجہ غیر ملکی معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی جمی لائٹ ہو۔ اس نے رائے زنی کی۔ مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، میں نے ریسیور سے ابھرنے والی اس مشینی آواز سے دھیان ہٹائے بغیر کہا۔
شاید ہماری وجہ سے یہ آپریٹرز واپس لے لیے گئے ہوں، پھر ہمیں لائن سے مسلسل غائب پا کر انہوں نے محدود پیمانے پر مخصوص لوگوں کے لیے اس کا استعمال شروع کر دیا ہو۔ انہیں دھوکے میں رکھنے کے لیے ہمیں اس کے استعمال سے احتراز کرتے ہوئے انہیں یہ تاثر دینا ہوگا کہ ہم اپنی کسی حماقت کی بنا پر آپریٹرز تلف کر چکے ہیں۔ شوگر کوئن ریسیونگ اولڈ ڈارلنگ۔ کافی دیر بعد آپریٹرز پر دوسری سم سے بولنے والی کی خوابیدہ آواز ابھری اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے رہا تو وہ ایمسٹرڈم کی فرم ریچلے ہاؤس کی نمائندگی کرنے والی غیر ملکی دوشیزہ ویرا لائٹ کی آواز تھی۔ فری لانس 032XAB فری لانس ڈیڈلی راک اوور۔ خوابیدہ نسوانی آواز شاید نشر ہونے والا پورا پیغام سن چکی تھی کیونکہ اس نے کوڈز ورڈ میں جواب دیا تھا۔ TA03 ٹوگا ما 5 آرمی COR فری لانس اوور۔ مردانہ آواز میں اس بار احترام نمایاں تھا۔ اوکے جی سے 9 اوور اینڈ آل۔ ویرا لائٹ کی آواز سے مشابہت رکھنے والی نے دوسری طرف سے غالباً ہدایات جاری کر کے سلسلہ مفقود کر دیا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی طرف سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ سلطان شاہ نے آپریٹرز پر خاموشی چھا جانے کے بعد پرتشویش لہجے میں کہا۔ دونوں ہی باتیں ممکن ہیں۔ یہ گفتگو کسی کامیابی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر گمراہی کرنا ٹھہرا ہوتا تو تمہیں شوگر کین کی صورت میں ویرا لائٹ کی ہی آواز کیوں سنائی دی؟ اس سے تو ہزاروں میل دور صرف میری ملاقات ہوئی تھی۔ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ مومن خان کی لیبارٹری کے لیے بھی کام کر چکی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری لا علمی میں پہلے سے یہاں آتی رہی ہو اور تنظیم کے لیے اجنبی نہ ہو۔ ٹرانسمیٹر پر شوگر کوئن کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ ناقابل فہم کوڈز ورڈز میں ہوئی تھی، لہٰذا میری دانش میں سلطان شاہ کا اندازہ درست نہیں تھا۔ ہاں، اگر وہ گفتگو عام فہم زبان میں ہوتی اور اس کے ذریعے ہم کو کسی نئی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی تو میں ضرور شبہات کا شکار ہو جاتا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت کسی مجبوری کے تحت ٹرانسمیٹر کا سہارا لیا گیا اور یہ اتفاق تھا کہ ہم آپریٹرز آن کر کے وہ گفتگو سننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بظاہر خفیہ اشاروں پر مشتمل وہ تمام گفتگو شوگر کوئن کے نام کے علاوہ ہمارے لیے بے سود تھی۔ اس سے بس یہی پتہ چل سکا کہ تنظیم کے مقامی معاملات میں بھی بعض غیر ملکی ملوث تھے۔ تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد میں نے آپریٹرز پر سیکیورٹی آفیسر سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ دوسری طرف سے خلاف توقع دوسری کال پر ہی جواب مل گیا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ صبح کے 5:30 بجا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صبح ہیز تھا یا پھر کسی وجہ سے اس رات جاگتا ہی رہا تھا۔ دوسری مہلت بھی ختم ہو رہی ہے، مجھے اپنے مطالبے پر کا جواب چاہیے اوور۔ رابطہ قائم ہو جانے پر میں نے براہ راست خشک لہجے میں مطلب کی بات چھیڑ دی۔ اچھی طرح تحقیقات کر لی گئی ہیں۔ ہمارا اسٹیٹ آفیسر جوئے کا شوقین نہیں اور نہ ہی وہ اس مد میں کسی کے 15,000 روپے کا مقروض ہے۔ تمہاری پوری کہانی سراسر جھوٹ پر مبنی ہے اوور۔ وہ پرانی بات ہو گئی، میں نے کہا۔ 15,000 کی رقم میں تمہارے اسٹیٹ آفیسر کو انعام میں معاف کر چکا ہوں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اب تو 30 لاکھ کی بات کرو اوور۔ 30 لاکھ؟ ایک گہرے سانس کے ساتھ آواز ابھری۔ لیکن کس لیے اوور؟ تمہارا حافظہ کمزور معلوم ہوتا ہے ایسو، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی قوی اعصاب دو استعمال کیا کرو۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ فیس اب لائٹس کاٹیج کی ساکھ اور نیک نامی کی قیمت کے طور پر ادا کرنا پڑے گی، ورنہ پچھلے دنوں میں نے جو کچھ دیکھا اور بھگتا ہے وہ تمام معلومات سرکاری اداروں کو فراہم کر دی جائے گی، جو تم سب کی زندگی عذاب میں بنا دے گی اوور۔ 30 لاکھ بہت بڑی رقم ہے اوور۔ ٹھیک ہے اوور اینڈ آل، میں نے خشک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ایسو کالنگ ڈولی نمبر 2 اوور۔ رابطہ منقطع ہونے سے پہلے ہی اس کی آواز پھر سنائی دی۔ اب کیا مصیبت ہے اوور؟ میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم تو ناراض ہو گئے؟ پوری بات بھی نہیں کرنے دی مجھے اوور۔ اس کی آواز میں مصالحت سے زیادہ خوشامد کا عنصر نمایاں تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے پیسے کا لالچ نہیں۔ یہ رقم میں تم سے تمہاری کمزوریوں کی قیمت کے طور پر وصول کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی محتاج گھر کو ہی دے دوں اوور۔ ٹھیک ہے، تم کب آ رہے ہو رقم لینے اوور؟ تمہیں اپنا آدمی بھیجنا ہوگا۔ دوپہر 3 بجے منٹو پارک کی پارکنگ لاٹ میں انتظار کروں گا۔ تمہارا آدمی اکیلا ہوگا، کوئی چال چلنے کی کوشش کی گئی تو نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی اوور۔ لیکن وہ تمہیں پہچانے گا کیسے اوور؟ میرے گلے میں سرخ مفلر لپٹا ہوا ہوگا، وہ مجھ سے شوگر کوئن کہے گا اور میں جواب میں شوگر کنگ کہوں گا اوور۔ میں نے سلطان شاہ کو آنکھ سے اشارہ کر کے معنی خیز لہجے میں کہا اور میری بات کا اثر توقع کے عین مطابق رہا۔ تم وہ گفتگو سن چکے ہو، اس نے شاید گہرا سانس لے کر کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم ہم سے تعاون کرو؟ ہم ذہین لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کام کر کے تم 30 لاکھ کو بھول جاؤ گے اوور۔ 30 لاکھ وصول کرنے کے بعد سوچا جا سکتا ہے، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ اس بارے میں تمہارے کسی بڑے کو سامنے آنا ہوگا، اس کے بغیر بات نہیں ہو سکے گی اوور۔
میں تمہارا پیغام بوس تک پہنچا دوں گا، قدرے توقف کے بعد کہا گیا۔ میرا آدمی مقررہ وقت پر منٹو پارک پہنچ جائے گا، اس کے پاس براؤن رنگ کے چرمی بریف کیس میں رقم ہوگی اور سر پر نیلی ٹوپی اوڑھے ہوئے ہوگا۔ اوور۔ لگے ہاتھوں یہ بھی سن لو کہ صادق تمہارا آدمی تھا تو ایئرپورٹ کے ایک بیت الخلاء میں تمہیں یا کسی حاجت مند کا منتظر ہے، اسے وہاں سے اٹھا لینا۔ اوور۔ میں نے یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا۔ او، اس کی اضطراری آواز سنائی دی۔ وہ زندہ ہے نا؟ اوور۔ ڈھیٹ ہوا تو گردن ٹوٹنے کے بعد بھی زندہ رہ گیا ہوگا، یہ یاد رکھنا کہ میں ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنے کا عادی ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ اس بار میں نے ٹرانسمیٹنگ بٹن چھوڑنے کے ساتھ ہی آپریٹر صاف کر دیا۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ اسے ہر بات جتا دی۔ ادھر سے فارغ ہوتے ہی مجھے سلطان شاہ کا تبصرہ سنائی دیا، شوگر کین اور صادق کے حوالے سے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ میں ابھی تک ان کا رازداری کا طلسم توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، بس جس دن یہ طلسم ٹوٹا تنظیم کا شیرازہ بکھر جائے گا، ہم خود ہی نیچے والوں کو ان رازوں سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ مشکل ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تصویر پوری تنظیم کے لیے A2 ہے، لارڈز کاٹیج والوں پر نادیدہ باس بن کر حکمرانی کر رہا ہے، لیکن عملاً اسی عمارت میں اسٹیٹ مینیجر کی حیثیت سے رہ رہا ہے۔ میں نے تو اندازہ لگایا ہے کہ سیکیورٹی آفیسر بھی اہم معاملات میں اپنے اسٹیٹ مینیجر کو گھاس نہیں ڈالتا، بلکہ خود کو باس کا جوابدہ سمجھتا ہے۔ تصویر تو خود تم سے ملنے کی فکر میں ہے، اسی کو چارہ کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ بھی کرنا پڑے گا۔ میں اس سے دامن بچانا چاہ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ میری جان ہی لینے کے در پہ ہو رہا ہو۔ ناشتے تک باقی وقت ہم نے مشوروں میں صرف کیا، پھر کمرے ہی میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نیچے اتر گیا۔ ویسے تو ہوٹل کے کمرے میں بھی فون موجود تھا، لیکن میں آپریٹر کی وساطت سے تصویر کو فون کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ نیچے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لارڈز کاٹیج کا وہ نمبر ملایا جس پر براہ راست تصویر سے بات ہو سکتی تھی۔ اس بار پھر اسی نسوانی آواز سے واسطہ پڑا جو میں اسی نمبر پر پہلے بھی سن چکا تھا۔ میں تصویر علی صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے خوشگوار لہجے میں دریافت کیا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ اس کی مترنم آواز میں بلا کا اعتماد نمایاں تھا۔ اگر آپ ان کی بیوی ہیں تو میں آپ کا دیور بول رہا ہوں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں سیکریٹری ہوں ان کی، اس نے میری تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سیکریٹری؟ اچھا تو آپ سیکریٹری ہیں؟ میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا، میرا نام ڈینی ہے۔ ڈینی؟ حیرت کے ساتھ دہرایا گیا، پھر فوراً ہی جواب آیا، ذرا لائن ہولڈ کریں۔ ہاں بھائی تنویر۔ چند ثانیوں کے بعد ہی ریسیور میں تصویر کی آواز سنائی دی۔ کیسے خیال آ گیا ہمارا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم بڑی ماں سے ملے بغیر لاہور چھوڑ چکے ہو اور اب شاید ہی ہم سے رجوع کرو۔ میں نے بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلسل پریشانیوں نے میری قوت فیصلہ سلب کر لی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ اتفاق ہے یا حقیقت کہ میری بیشتر پریشانیوں کا تعلق لارڈز کاٹیج سے ہے اور تم وہیں موجود ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ اس الجھن میں تم نے مجھ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی مسرت آویز آواز سنائی دی۔ یہ سب باتیں فون پر نہ ہو سکیں گی تو مجھ سے کہیں مل کیوں نہیں لیتے؟ تم میری مجبوریوں کا اندازہ نہیں کر سکو گے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، میں اپنے مشیروں کی بھیڑ میں بالکل بے بس ہو کر رہ گیا ہوں۔ ان کے نزدیک میری سلامتی ہر معاملے اور ہر رشتے پر مقدم ہے۔ ایسا بھی کیا بے بسی کہ تم اپنے بڑے بھائی سے ملنے بھی نہ آ سکو؟